بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ آج سندھ کا مبینہ اغوا اور کیپٹن صفدر کی گرفتاری، بلاول بھٹو کے مطالبے کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تحقیقات کا حکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف FIR کے اندراج اور ان کی گرفتاری سے پہلے آج سندھ سے متعلق مبینہ واقعے کا نوٹس لیں اور اس معاملے کی انکوائری کروائیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سب سوال کر رہے ہیں کہ صبح سویرے سندھ IG مشتاق میر کے گھر کا گھیراؤ کس نے کیا اور ان کے گھر داخل ہو کر انہیں اپنے ساتھ کون لے گیا۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس ہی کے دوران فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کراچی کور کمانڈر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے سے منسلک حقائق کا تعین کریں اور جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کریں، جبکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس معاملے پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے۔ یاد رہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیپٹن صفدر کو پیر کی صبح کراچی کے ایک مقامی ہوٹل سے گرفتار کیا تھا۔ ان کے خلاف بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر نعرے بازی کرنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے الزام عائد کیا تھا کہ سندھ پولیس کے انسپیکٹر جنرل کو کراچی میں سیکٹر کمانڈ کے دفتر لے جایا گیا، جہاں ان سے زبردستی کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے احکامات پر دستخط کروائے گئے۔ منگل کو بعض ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ IG سندھ سے متعلق مبینہ واقعے کے بعد سندھ میں پولیس افسران کی جانب سے احتجاجاً چھٹی پر جانے کی درخواستیں دی گئی ہیں۔ اپنی درخواست میں انہوں نے لکھا کہ اس تناؤ والی صورتحال میں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے سکیں اور اس صدمے سے نکلنے کے لیے ان کی 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست قبول کی جائے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پولیس فورس کی بے عزتی چیف منسٹر کی جانب سے نہیں ہوئی بلکہ کسی اور کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ کی عزت کا سوال ہے تو میری عزت کا سوال ہے۔ تنگ نظر اور غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے پولیس افسران اور پولیس اہلکار کا مورال گرا۔ بلاول کا کہنا تھا کہ پولیس افسران کو زیادہ حوصلہ اس وقت ملے گا جب آرمی چیف اور DGI اس معاملے کی بذات خود انکوائری کریں۔ صوبہ اپنی تحقیقات کرے گا۔ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ فوج کسی پارٹی کے پیچھے ہے۔ جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے ساتھ ہوا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس پر میں شرمندہ ہوں اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ سب میرے صوبے میں کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پولیس کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے سامنے کتنا ہی بڑا بندہ کیوں نہ ہو۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ پولیس کی عزت نہیں رہے گی تو وہ کام کیسے کریں گے؟ آج سندھ پولیس حوصلہ شکنی کا شکار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں کہ وہ کون لوٹے تھے جو صبح 4 بجے IG سندھ مشتاق میر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان اداروں کا کام نیشنل سیکیورٹی کا ہونا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت پولیس کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اس ملک کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنا
کسی فوج یا کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس معاملے میں بہت سی ریڈ لائنز کراس کی گئی۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کے تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا پر ڈی آئی جی اسپیشل برانچ عمران یعقوب منہاس کی چھٹی کی درخواست سامنے آئی، جو سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس۔ اس سے قبل منگل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی میں 3 سے 5 وزراء شامل ہوں گے، تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی تک ناموں کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ منگل کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا لہجہ جارحانہ تھا اور انہوں نے متعدد بار مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کے خلاف درج ہونے والے مقدمے کو جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس قانون کی پابند ہے اور مقدمہ کوئی بھی داخل کروا سکتا ہے، تاہم جس دوران پولیس اپنی کارروائی کر رہی تھی تو کئی اور باتیں سامنے آئی ہیں جو تشویشناک ہیں۔ ان تشویشناک باتوں کے لیے ہم نے کابینہ کے رفقا سے مشاورت کی اور یہ فیصلہ ہوا کہ حقائق سامنے آنے چاہیے، جن کے لیے ایک باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے، تفتیش پولیس کرے گی، میں صرف حقائق آپ کو بتا رہا ہوں۔ نامہ نگار ریاض سہیل کے مطابق پاکستان کے متعدد ٹی وی چینلز نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس لائیو دکھائی اور تمام نظریں یہ سننے کے لیے بےتاب تھیں کہ وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے پیر کو یہ کہا تھا کہ انہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا ہے کہ آئی جی سندھ کو صبح 4 بجے سیکٹر کمانڈ کے دفتر لے جایا گیا، جہاں ایڈیشنل آئی جی پہلے سے موجود تھے، اور وہاں ان سے کیپٹن صفدر کے وارنٹس پر دستخط کرائے گئے۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں اس موضوع پر براہ راست کوئی بات نہیں کی اور نہ بعد میں سوال و جواب کے سیشن میں صحافیوں کے اصرار کے باوجود اس بارے میں کسی سوال کا جواب دیا۔ یاد رہے کہ 18 اکتوبر کو محمد صفدر، ان کی اہلیہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں نے مزار قائد پر حاضری دی تھی۔ اس دوران کیپٹن صفدر بانی پاکستان کی قبر کی جالی کے اندر کھڑے ہو کر ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیے۔ 19 اکتوبر کی صبح کو کراچی پولیس نے ان کے خلاف درج ایک مقدمے کو بنیاد بنا کر کراچی کے ایک ہوٹل سے انہیں گرفتار کر لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس گرفتاری کے لیے احکامات پر آئی جی سندھ کو یرغمال بنا کر رینجر کے سیکٹر کمانڈ کی جانب سے زبردستی دستخط لیے گئے۔ تاہم مریم نواز کے انتہائی وثوق سے کیے گئے اس دعوے پر مراد علی شاہ نے کوئی بات نہیں کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے متعلق واقعے کا شریف خاندان کو نقصان ہوگا، کیونکہ سارے معاملات جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں۔ آرمی چیف کی طرف سے سارے واقعے کا نوٹس دوپہر میں ہی لے لیا گیا تھا اور اس سلسلے میں کور کمانڈر کراچی کو تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا، جس کے لیے اس واقعے پر بیان دینے والے تمام سیاستدانوں سمیت آئی جی سندھ مشتاق مہر اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سب کے بیانات میں تضاد ہے۔ صابر شاکر نے کہا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے معاملے کی ساری اطلاعات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تک پہنچ چکی تھی۔ کور کمانڈر کراچی کی طرف سے تحقیقات میں تمام بڑی شخصیات کے موبائل فونز کا فرانزک ریکارڈ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے، کیونکہ میڈیا کے کچھ دانشوروں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا، حالانکہ اس حوالے سے آئی جی سندھ کی طرف سے تاحال کوئی درخواست بھی نہیں دی گئی۔ تجزیہ کار صابر شاکر نے کہا کہ مراد علی شاہ نے سندھ پولیس کی کارروائی کی ذمہ داری کو تسلیم کیا اور کہا کہ پولیس نے بالکل ٹھیک کام کیا۔
اس کی طرف سے کوئی غلط کام نہیں کیا گیا، جبکہ آئی جی کے معاملے پر انہوں نے وزیروں پر مشتمل کمیٹی بنانے اور ضرورت پڑنے پر اس کمیٹی میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے کا بھی کہا، لیکن اس کے بعد شاید ان پر پریشر آیا کیونکہ اس سے یہ تاثر ملا کہ انہوں نے ساری کارروائی کی تصدیق کر دی اور سندھ پولیس کو بچا لیا، جس کے بعد پھر رابطے ہوئے اور اس کے بعد بلاول بھٹو میدان میں آ گئے اور عسکری قیادت سے مطالبہ کیا گیا کہ واقعے کی تحقیقات کروائی جائیں، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ جیسے ہی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو وہاں سے آئی ایس پی آر نے بتا دیا کہ تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا تھا۔